الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریفیں، تمام کے اندر ہر طرح کی تعریف آ گئی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت جی۔ حمد جو ہے، حمد یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ حمد کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ کیونکہ تعریف کسی حسن اور کمال کی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتی ہیں تو یا اس کے حسن کی یا اس کے کمال کی تعریف کرتی ہیں، اور تمام محاسن اور حسن اور کمالات کا مبدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ثابت پھر یہ ہوا کہ تمام تعریفوں کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ہر چیز اس کے فضل اور احسان سے معمور ہے۔ کون سی چیز ہے جس کو اس نے پیدا نہیں کیا؟ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ تو جب ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اس کے فضل اور اس کے احسان سے تعلق رکھتی ہے، اسی کے احسان سے معمور ہے، بھری ہوئی ایجنسی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مالک ہے، کیونکہ ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مملوک ہے۔ ایسا ہے نہیں، یہ نہیں، ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مملوک ہے۔ تو جس حال میں وہ حمد کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کی مملوک ہے، اور جو حمد کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی مملوک ہے۔ ایک جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مملوک میں سے ہے، اور جو حمد وہ کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مملوک ہے۔ تو معنی اس کا انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کرتا ہے یا کسی عالم کے علم کی تعریف کرتا ہے، تو اصل میں وہ اس پھول کی یا اس پھول کی خوشبو کی تعریف نہیں کرتا، اس عالم کی اور اس عالم کے علم کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ در حقیقت غور کریں تو وہ اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس پھول کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس میں خوشبو کو لانے والا کون ہے؟ اس عالم کو علم دینے والا کون ہے؟ اس مرتبے پر پہنچانے والا کون ہے؟ تو اگر کوئی کسی کے پھول کی یا پھول کی خوشبو کی، کسی عالم کی یا اس کے علم کی یا کسی کے حسن کی تعریف کرے تو اصل میں وہ اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے۔ بھئی اس کو حسن دیا کس نے؟ وہ پھول بنایا کس نے؟ کوئی قاری صاحب کی تعریف کرے، ان کے حافظے کی تعریف کرے، ان کے علم کی تعریف کرے، تو ان کو حافظہ دیا کس نے؟ اللہ نے، یا ان کا ذاتی حافظہ ہے؟ جی، تو اصل میں وہ اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے، وہ اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے۔
اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان تعوذ، تسمیہ اور تفسیر کے فضائل بیان کرنے کے بعد اب ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کی ہے۔ آج 12ویں رمضان المبارک کی رات ہے جون سی ہے جی۔ تو ہر نعمت در حقیقت اللہ سے ملتی ہے، ہر نعمت اللہ سے ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کسی منعم کے انعام اور کسی محسن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ کمال کمال۔ منعم جو انعام دینے والا، انعام، محسن احسان کرنے والا، جس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے۔ منعم اور محسن، منعم کے انعام اور محسن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اگر کسی نے آپ کو کوئی انعام دیا ہے یا کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے سے بھی پہلے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حالانکہ ایک علیحدہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا، اگر کسی نے آپ کو کوئی انعام کوئی کیا ہے یا آپ کو کوئی انعام میں کچھ دیا ہے یا آپ پر احسان کیا ہے وہ ٹھیک ہے، حدیث کے تحت کہ اس کا بھی شکر ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے آپ پر انعام کیا ہے، جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اس سے بھی پہلے آپ کو اللہ کے انعام اور اس کے احسان کا شکر ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر نعمت اور ہر احسان جو ہے یہ در حقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کا احسان ہے۔ ہر نعمت، ہر احسان جو ہے یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، جن سی یہ اللہ نے عطا فرمایا جن صاحب کو، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ کا احسان۔ مثلا اس کی مثال سمجھانے کے لیے مفسرین نے ایک مثال دی۔ مثلا آپ نے کسی شخص کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھا، کوئی شخص بھوک سے سخت بھوکا تھا، آپ نے اس کو دیکھا بڑا سخت بھوکا ہے جی، آپ کے دل میں رحم آ گیا، آپ کے دل میں رحم آ گیا، تو آپ نے کیا کیا جب آپ کے دل میں رحم آ گیا؟ اس کو کھانا کھلا دیا۔ جب آپ کے دل میں رحم آ گیا آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا جی۔ اچھا، اب بظاہر جو ہے آپ نے اس شخص پر احسان کیا یا نہیں کیا؟ بظاہر بتائیے، آپ نے اس پر احسان کیا نا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا بھوک سے سخت بے چین ہے، بے قرار ہے، بلبلا رہا ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، آپ کے دل میں رحم آ گیا، آپ نے اس پر بظاہر تو احسان کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے اس کے اوپر بظاہر احسان کیا۔ مفسرین فرماتی ہیں کہ یہاں اسی ایک سادی سی بات ہے، اب ذرا آپ اس پر غور کر لیجئے، پھر آپ سوچیں کہ اللہ کا آپ کے اوپر کتنا احسان ہے، اللہ کا آپ پر کتنا احسان ہے، کہ جو میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ تعریف کسی کے حسن اور کمال کی ہوتی ہے
اور تمام کمالات اور تمام محاسن کا مبدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ اچھا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا جی، مگر غور کریں کہ اگر اللہ کھانا ہی پیدا نہ کرتا تو آپ اس کو کھانا کیسے کھلاتے؟ بتائیے، پھر آپ کھلا ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر اللہ کھانا پیدا ہی نہ کرتا، اناج پیدا ہی نہ کرتا، چاول پیدا ہی نہ کرتا، آپ ایک شخص کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ اگر وہ کھانا پیدا ہی نہ کرتا، آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے؟ اگر غور کریں تو یہ جو آپ نے اس کو کھانا کھلایا ہے، اس میں بھی آپ کی تعریف بعد میں، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے گی، بعد میں آپ کی تعریف کی جائے گی جی۔ اچھا، مفسرین فرماتے ہیں یا کھانا تو پیدا کیا تھا، یا کھانا تو اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن آپ نے جب اس شخص کو دیکھا کہ وہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، آپ کی جیب میں پیسے ہی نہ ہوتے تو آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے؟ اگر آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوتے اس کھانا خریدنے کے لیے، آپ جو بھی آپ کے گھر میں کھانا ہے وہ کہیں سے خریدا ہی گیا ہے نا، آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوتے تو آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے جی؟ اچھا، کھانا بھی ہوتا، جیب میں آپ کے پیسے بھی ہوتے، آپ کے دل میں وہ رحم ہی نہ ہوتا کہ اس کو کھانا کھلا دوں میں، اس کو کھانا کھلا دوں میں، تو پھر مجھے بتائیں آپ اس کو کھانا کھلاتے؟ بڑے بڑے ظالم لوگ دنیا میں گزریں، آپ اس کو کھانا کھلاتے؟ کسی چیز میں بھی اپنا کمال نہ سمجھیں، کسی چیز میں بھی اپنا کمال نہ سمجھیں جی۔ اگر کھانا نہ ہوتا تو آپ کہاں سے کھلاتے؟ کھانا ہوتا، پیسے نہ ہوتے تو آپ کہاں سے کھلاتے؟ کھانا بھی ہوتا، پیسے بھی ہوتے، آپ کے دل میں جو اس نے رحم ڈالا ہے وہ رحم ہی نہ ہوتا تو آپ اس کو کہاں سے کھانا کھلاتے؟ چلو کھانا بھی ہوتا، پیسے بھی ہوتے، آپ کے دل میں رحم بھی ہوتا، اس کے منہ میں کوئی ناسور ہوتا، کوئی زخم ہوتا، کوئی ایسی بیماری ہوتی، وہ کھانے کے قابل ہی نہ ہوتا، آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے؟ بتائیے، آپ اس کو کھانا کھلا سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، وہ آپ کے پاس کھانا تھا تو کھانا ہوتا ہی نہ تو کہاں سے کھلاتے؟ کھانے کی ہونے میں بھی خدا کی تعریف ہے۔ کھانا آپ کے پاس خریدنے کے پیسے نہ ہوتے، آپ کو جو خدا نے طاقت خریدنے کی دی وہ بھی خدا ہی کی تعریف ہے۔ پیسے بھی ہوتے، آپ کے دل میں رحم نہ ہوتا، یہ رحم آپ کے دل میں خدا نے ڈالا ہے، خدا نے ڈالا ہے، ورنہ یہاں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ چنگیز خان نظر آتا ہے، کہاں ان کے دلوں میں رحم ہے؟ ذرا بھی نہیں۔ یہ خدا نے آپ کے دل میں رحم ڈالا کہ آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اور پھر جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اس میں کھانا کھانے کی صلاحیت اور اس کو کھانا کھانے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ خدا نے عطا فرمائی۔ اس میں کھانا کھانے کی طاقت ہی نہ ہوتی تو آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے؟ تو اصل تعریف ہر انعام کی، منعم کے، اور ہر احسان کی، محسن کے، اصل تعریف بھلے آپ کسی کے علم کی کریں، کسی کے حسن کی کریں، کسی کے کمال کی کریں، وہ اصل میں تعریف پہلے اللہ کی۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔